الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان نشانیوں اور ان ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کیا ہے، جبکہ ہم نے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر کھول کھول کر بیان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ اور لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو درست کر لیا اور وہ صحیح بات بیان کرنے لگے تو ہم ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت پر ان کی موت ہوئی تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہود و نصارہ کی اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے علماء کا یہ حال تھا کہ توریت کے اندر جو اللہ پاک نے نبی آخر الزماں علیہ السلام کے تعلق سے جو پیشن گوئیاں اللہ نے بیان فرمائی تھی، وہ اپنی عوام کے سامنے بیان نہیں کیا کرتے تھے کہ آخر نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کی یہ علامتیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کا چہرہ اس طرح ہوگا، قد و قامت یہ ہوگا، ساری علامتیں اللہ پاک نے توریت کے اندر بیان فرمائی تھی، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے چھپایا، اور اللہ نے جو ہدایت کی باتیں توریت کے اندر بیان فرمائی تھی یہود و نصارہ کے لیے، ان ہدایت کی باتوں کو بھی انہوں نے چھپا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت کی باتیں اور جو نشانیاں ہم نے اتاری تھی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے چھپا دیا ہے، جبکہ ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہبری کے لیے ہم نے ساری چیزوں کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر حق بات کو چھپائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اگر انسان کو حق بات یا سچ بات معلوم ہو تو چھپانا یہ درست نہیں ہے، اسے بیان کر دے۔ اگر چھپاتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ چھپانا حق بات کو یہ گناہ ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سدھر گئے، جنہوں نے حق بات کو بیان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے حق پوشی سے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا انتقال کفر کی حالت پر یقینی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ظاہر بات ہے کسی خاص انسان، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر زندہ ہے اس کے اوپر اسے ہم لعن طعن نہیں بھیج سکتے ہیں، یہ منع ہے کہ ایک زندہ اگر انسان ہے، بھلے وہ کافر ہے، لیکن اسے لعن طعن کرنا یا اسے ملعون کہنا، لعنت بھیجنا، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ لیکن جس آدمی کا خاتمہ یقینی ہو گیا کہ وہ کافر ہو کر ہی مرا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے، اور ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ایک رتی برابر بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ایک رتی برابر بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی کہ چلو 2 دن کے لیے چھٹی دی جاتی ہے
تم پکنک پہ چلے جاؤ، جنت میں گھومنے چلے جاؤ، تمہیں 2 دن کی چھٹی دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ عذاب ہوگا۔ اوپر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو انسان حق پوشی کرتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ لعنت کرتے ہیں اور پوری چیزیں لعنت بھیجتی ہیں، اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ انسان اگر حق پوشی کرے تو چرند، پرند، درند، حیوان، جانور، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ انسان جب بدعمالیوں کا شکار ہو جاتا ہے، حق پوشی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک بارش کو روک لیتے ہیں، قحط سالی دے دیتے ہیں، اور اس بارش کے نہ ہونے کا نتیجہ اور اس کی سزا یا قحط سالی کی سزا ساری مخلوق جھیلتی ہے۔ پانی نہیں ملتا ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، چرند اور پرند مرتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق قحط سالی کی شکار ہو جاتی ہے انسان کی بدعمالی کی وجہ سے، اس لیے ساری مخلوق اس کے لیے بد دعا کرتی ہے اور لعنت بھیجتی ہے۔ یہ مناسبت ہے انسان کی بدعمالی اور انسان کی حق پوشی کے نتیجے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ جو کفر پر انتقال ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، لیکن جو ایمان پر انتقال ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ جنت میں رہے گا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی، اللہ پاک سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔